میرے معزز ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے صدقہ فطر کے حوالے سے چند احادیث کریمہ عرض کروں گا اور چند مسائل صدقہ فطر کے حوالے سے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے ترمذی شریف کی حدیث پاک سے آغاز کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی گلی کوچوں میں یہ اعلان کروایا کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ یہ ترمذی شریف نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا۔ کیوں؟ تاکہ بیہودہ اور لغو کلام سے روزے کی طہارت ہو جائے اور مساکین کی خورش یعنی خوراک ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک ہے، ابن عساکر اور خطیب نے اسے روایت کیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کا روزہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے حتیٰ کہ وہ صدقہ فطر ادا کرتے۔ تو صدقہ فطر کی بہت اہمیت ہے۔ صدقہ فطر واجب کس پر ہے؟ علماء فرماتے ہیں ہر مسلمان صاحب نصاب جو آزاد ہو، صاحب نصاب ہو، اس پر صدقہ فطر واجب ہے کہ وہ صاحب نصاب جس کا نصاب اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو، تو وہ صاحب نصاب بندہ جو آزاد ہے اور مسلمان ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اس میں عاقل اور بالغ کی کوئی شرط نہیں کہ اگر کوئی عاقل نہیں ہے لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، مسلمان ہے، اور اتنا اس کے پاس جو ہے وہ مال ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے اور اس کا نصاب حاجت اصلیہ سے زائد ہے، تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ بالغ ہونا بھی شرط نہیں۔ اگر کوئی بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، لیکن اس کے اکاؤنٹ میں، اس کی ملکیت میں اتنا پیسہ ہے جو کہ اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہے اور وہ مال نصاب بنتا ہے، تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اور جب صدقہ فطر اگر کوئی شخص ہے، وہ ہے صاحب نصاب، مسلمان صاحب نصاب ہے، اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اور اس کی نابالغ بچوں کی طرف سے، وہ نابالغ بچے جو فقیر ہیں، فقیر شرعی ہیں، اس کی طرف سے بھی اس کے لیے صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اگر باپ نہیں ہے، دادا ہے، دادا صاحب نصاب، باپ کا انتقال ہو گیا، دادا صاحب نصاب ہے، تو دادے پر لازمی ہے کہ وہ اپنے غریب یتیم پوتے پوتیوں کی طرف سے صدقہ فطر بھی ادا کرے، واجب ہے اس پر۔ لیکن عورت پر لازمی نہیں کہ وہ اپنے بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے، واجب نہیں۔ ادا کر دے گی تو وہ ادا تو ہو جائے گا، لیکن واجب جو ہے وہ باپ پر ہے، اگر باپ نہیں ہے تو دادے پر۔ اگر کوئی صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، لیکن اگر ادا کر دے گا ثواب کی نیت سے تو اس کو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ضرور ثواب حاصل ہوگا۔ اب صدقہ فطر کتنا ہوگا یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ علماء کرام نے فی زمانہ جو اس کی مدت بیان فرمائی ہے کہ اس کی 4 کیٹیگریاں بنائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے وہ گندم کے ذریعے، کہ گندم کے ذریعے صدقہ فطر جب ادا کریں گے، عام بندہ جیسے گندم کے ذریعے صدقہ فطر ادا کرتے تو اس کے ذریعے جو مال رقم فکس فرمائی ہے، رقم مقرر فرمائی ہے، وہ فی الوقت جو ہے 150 روپیہ پاکستانی یہ بنتی ہے۔ تو اگر 150 روپے پاکستانی وہ گندم کے حساب سے دینا چاہے گا تو فی شخص، فی بندہ وہ 150 روپے اس کے حصے میں آئے گا۔ اسی طریقے سے اگر وہ جو کے ذریعے دینا چاہتا ہے، زیادہ ثواب کمانا چاہتا ہے، اچھے طریقے سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے، تو وہ 320 روپیہ وہ پاکستانی وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ اور اگر وہ اس سے بھی اچھا کرنا چاہتا ہے، کھجور کے ذریعے ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے علماء نے جو فی زمانہ اس کی رقم مقرر فرمائی ہے وہ 1000 روپیہ پاکستانی مقرر فرمائی۔ اور اگر وہ اس سے بھی زیادہ اچھا کرنا چاہتا ہے، مزید ثواب کا زیادہ خزانہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ کشمش کے ذریعے وہ اس کی صدقہ فطر کی رقم ادا کرے، اور وہ فی زمانہ بنتی ہے 2200 روپیہ۔